اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ اسے رات کو پڑھ لیتے ہیں تو صبح ہونے تک، اور اگر صبح پڑھتے ہیں تو شام ہونے تک اللہ کریم آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن میں بدل دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ قرآنی لفظ پر منحصر ہے، اور قرآنی الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ اگر آپ ایک لفظ کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، حاجات کا اظہار کریں گے، پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ہر مسئلہ آپ کا منٹوں میں حل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت زیادہ فضائل وارد ہیں، اور اسی سورت میں اللہ رب العزت کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ رب کا لفظ کن ہے، اور انسان کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے ہی تھا، اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا بنیادی فرض ہے بلکہ وہ الف ہے، وہ سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جزدان میں لپٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس بارے میں بھی سوچنے کا وقت مشکل سے نکلتا ہے۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئے معنی تلاش کریں، پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ لفظ کن فیکون پر منحصر ہے، اور کن فیکون اتنا بابرکت لفظ ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے اتنے زیادہ فوائد و فضائل ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی۔ مختصر سے آپ کے ساتھ فوائد و فضائل شیئر کرتی ہوں کہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو دعا کریں گے اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں، دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کروا سکتے ہیں، ہر مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو بھی ختم کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی لفظ ہے، اور ایسا لفظ ہے کہ جب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کن ہو جا تو فیکون خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور جب آپ ان کلمات سے اللہ کو پکاریں گے تو رب کریم خوشی خوشی آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے گا، دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ پر نچھاور کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی ہر چیز نوازے گا۔ انسان اگر اللہ کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، برکات حاصل کرنا چاہتا ہے، نعمتیں سمیٹنا چاہتا ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ کن
فیکون کو جس طریقہ کار سے میں بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور رب کریم کی باران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے نہ تو گوشت کھائیں، نہ کچا پیاز کھائیں، نہ لہسن کھائیں، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب آپ بدبودار منہ سے ان کلمات کو پڑھیں گے تو بہتر نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے منہ کی صفائی کریں۔ اگر آپ نے گوشت، کچا پیاز یا پھر کوئی لہسن ادرک کا جوا کھا لیا ہے تو پہلے آپ کلی کریں، برش کریں، اور پھر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ باوضو حالت میں آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی ان کلمات کو پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پورے دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ کن فیکون کن فیکون کا ورد کرنا ہے۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے کن فیکون کا ورد کرنا ہے۔ کن فیکون یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ تسبیح کے دوسرے دانے کو پکڑنا ہے، کن فیکون 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اول آخر، ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے، اس وظیفے کی شان ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ اول میں، 7 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ کن فیکون کا ورد کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جس طرح روٹی کے ساتھ سالن ضروری ہے، اسی طرح اس وظیفے کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ تو آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے، چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ جب آپ نے نماز اثر ادا کرنی ہے تو نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ کن فیکون کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت اور خواہش ہوگی اس کے مطابق آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ کن فیکون کن فیکون کن فیکون کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر کے الحمدللہ کہہ کے جائے نماز اٹھا لینا ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ 21 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا، چاہے وہ کسی قسم کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، یا کاروباری مسئلہ ہو، یا باہر ویزے کا مسئلہ ہو، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو، کسی کے جاب وغیرہ کا مسئلہ ہو، تمام مسائل حل ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ نے اس وظیفے میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ مجبوری کے تحت ناغہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دن تک جاری رکھیں، اور اپنے مالک حقیقی سے رو کر مانگیں، التجائیں کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو جوانی کا رونا، جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ تو جب آپ رو کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، صداؤں کو سنے گا، اور التجاؤں کو سنے گا، اور ہر وہ چیز آپ کو عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔
رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.